السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے سسٹر، ہم لوگ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا واقعہ پڑھ رہے تھے، جو کہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 39 تک ہم لوگ ترجمہ تفسیر پڑھ چکے۔ آج ہمارا سبق ہے آیہ مبارکہ 40، اور یہاں سے ایک اور اہم مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت سارا لیسن ہے اور بہت سے عبرت کے مقامات ہیں۔ اور اصل میں جو یہ ادھر اللہ رب العزت کا بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ ہمیں سمجھانا مقصد ہے کہ جو کام اس گئی گزری قوم نے کیا وہ تم لوگوں نے نہیں کرنا، ورنہ جس طرح ذلت و رسوائی اور مسکینی کا شکار ہوئے تو تم بھی ویسے ہی ذلت و رسوائی کا شکار ہوگے، اور یہ سب چیزیں تمہارے مقدر ہو جائیں گی۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے نام کیا پیغام بھیج رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارحبون۔ ترجمہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے گوش گزار کہ آپ لوگ جب عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو بہت دھیان رکھا کریں، ایک زبر زیر کی مسٹیک سے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح آیہ مبارکہ میں انعمت کا ورڈ ہے کہ انعام کیا میں نے علیکم تم پر، اگر اس کو انعمتا پڑھ دیں تو گویا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو انعام کیا میں نے کہ جو انعام کیا تو نے، حالانکہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اس لیے بہت دھیان سے پڑھا کریں۔ اور اس کے علاوہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، کچھ بہنیں ورحمۃ اللہ پڑھ جاتی ہیں تو یہ غلط ہے کہنے کا طریقہ۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بہنیں جب را کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان کی واو کی ساؤنڈ فیل ہوتی ہے، تو بہت خیال رکھا کریں کہ را کو پور کر کے ادا کریں، منہ کو بھرتے ہوئے ادائیگی ہو اور واو کی ساؤنڈ فیل نہ ہو۔ چلیں جی لیسن کی طرف آتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اے آل یعقوب۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، ایایا، اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور ضمیروں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اپنے ضمیروں میں گڑبڑ نہیں کرنی، ضمیریں ڈراپ نہیں کرنی۔ تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں لیسن کے حوالے سے ہی تمہید کے طور پر، تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ادھر یہود بھی آباد تھے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت نازل کی گئی وہ ان کو ماننا ضروری تھا۔ جو بھی اس دور کے لوگ تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی شریعت جو احکامات تھے ان کو وہ مانتے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حسد اور بغض کا شکار اور ہٹ درمی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ آگے پڑھیں گے، کیونکہ سارے کا سارا قرآن جو ہے ان کی ہی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔
یہ ایسی قوم تھی بنی اسرائیل کہ اللہ رب العزت نے ان پر بہت زیادہ احسانات کیے، ان میں بہت زیادہ پیغمبر بھیجے، اور یہ اتنے بدقسمت انسان تھے کہ ایک ایک دن پوری جماعت انبیاء کی ان کو شہید کر دیا جاتا۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر مبعوث فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ کسی بھی قوم میں پیغمبروں کا بھیجا جانا، شریعت کا نازل ہونا سب سے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کہ ہم لوگ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس دین اسلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے اندر مبعوث فرمائی گئی، اور ان کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے مقرر کر دی گئی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو بہت فضیلت دی تھی، تمام جہانوں پہ فضیلت عطا کی تھی۔ یہ مزید ہم جب آگے پڑھیں گے تو اس کی بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت عطا کی تھی، علم کی بنیاد پہ بھی، اور بھی بہت سارے انعامات ان پہ کیے تھے۔ جس طرح کہ ان کے اندر بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا گیا، جس طرح ہم سنتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسول اللہ نے مبعوث فرمائے۔ اگرچہ کسی اتھینٹک حدیث سے ان کی تعداد کا نہیں پتہ چلتا، لیکن جو ایک ہمارے ہاں مشہور ہے، تو 4,000 تقریباً پیغمبر ان کے اندر ہی مبعوث کیے گئے، 4,000۔ اب خود انسان اندازہ لگائے کہ جس امت میں، جس قوم میں 4,000 پیغمبر بھیجے جائیں تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو کتابیں بھی عنایت کی گئیں، ان کے اندر شریعتیں بھی وقتاً فوقتاً حالات اور ضرورت کے تحت بیچی جاتی رہیں، شریعتیں بھی مختلف ان کے اندر بھیجی گئیں مختلف رسول کے ذریعے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، 4 کتابیں ٹوٹل ہیں، تو ان میں ایک قرآن مجید ہے جو ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اندر بھی 3 کتابیں اتاری گئیں، ان لوگوں کو 3 کتابوں سے نوازا گیا، تورات، زبور، انجیل۔ یہ بنی اسرائیل میں ہی نازل کی گئی تھی تینوں کتابیں، اور شریعتیں بھی مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تھی، اس کو نہ مانا، حسد اور بغض کا شکار ہو گئے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیشین گوئی موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ان کے اندر مبعوث فرمایا جائے گا۔ تو ان کو یہ تھا کہ ہم لوگ اسحاق کی اولاد ہیں، اسحاق علیہ السلام، تو ہمارے اندر سے پیغمبر مبعوث فرمایا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی یا اللہ تعالیٰ کسی کے جو ان کی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کی جو اپنی منشا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر، لاڈلے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث فرمایا۔ یہ دونوں بھائی تھے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل کی اولاد سے مبعوث فرمایا، ان کی لڑی سے ہمارے پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی بات کا یہ حسد کا شکار ہو گئے، اور اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مزید ان کی ہٹ درمیوں کا آگے ذکر آئے گا، ابھی تھوڑا سا ٹچ دیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھتے جائیں گے وقتاً فوقتاً، تو مزید ان کی جو حباستیں تھیں ان کے اندر، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے گا، تو بات انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی۔ ان کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت ان کی فضیلت تھی، اور لوگوں پہ بھی ان کا رعب، ان کا دبدبہ طاری تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو علم کی نعمت سے نوازا تھا، اور یہود کے اندر بہت بڑے پلر موجود تھے، یعنی کہ علماء موجود تھے، اگرچہ ان کے اندر
عمل نہیں تھا، عمل کی کمی تھی، اور اللہ رب العزت نے ایسے علماء کو پھر گدھے کے ساتھ مشابہت دی، وہ بھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے تو بوجھ ہی ہیں، اس کو کیا پتا کہ کتابوں کے اندر کیا ہے یا ان کی قدر کیا ہے، جو احکامات ہیں۔ تو اتنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غلط مثال کے ذریعے ان کو واضح کیا کہ ان کا یہ حال ہے کہ علم تو ان کے پاس موجود ہے، بہت بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، لیکن ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے بار بار نافرمانیاں کیں، بار بار ہٹ درمیاں کیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور یہاں دیکھیں کہ جیسے آیا مبارکہ سٹارٹ میں ہی اللہ رب العزت یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، بہت ہی محبت والا انداز ہے، اور دیکھیں کہ یہ بھی ایک ان کو پروٹوکول دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح پکارا۔ اور اسرائیل سے کیا مراد ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل اسحاق علیہ السلام کو کہا جاتا تھا، یا اس سے مراد عبداللہ بھی ہے کہ اللہ کا بندہ۔ تو اصل میں یہ جو یہود تھے یہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے تھے، ان کی نسل سے تھے، تو اس لیے ان کی مناسبت سے ان کو پکارا جا رہا ہے ایک اعزاز دینے کے لیے کہ تم ان کی اولاد ہو تو تم یاد کرو ان کو۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایک استاد یا والدین بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، وہ بھی ایک احسان جتلانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ان کو راہ راست پر لانا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہی انداز اللہ رب العزت کا بھی لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت ان کو نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف لا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں میں تم پر انعام کی، تو تم ابھی بھی راہ راست پر آ جاؤ۔ لیکن اس کے برعکس آگے ہم دیکھتے ہیں مزید، تو قرآن کے مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جب انہوں نے بار بار بدعہدیاں کی، ہٹ درمیاں کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی اصلیت یاد دلائی۔ پھر آگے مزید اہل کتاب کہہ کر پکارا گیا، پھر مزید اور ان کو پھر یہود کہہ کر پکارا گیا۔ لیکن ادھر دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اے بنی اسرائیل، کسی کا اگر ہم ڈائریکٹ نام لیتے ہیں تو اتنی محبت اور اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کسی کو اس کے والد کے نام سے یا اس کی برادری کے نام سے پیار سے بلائے تو ایک بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، ایک محبت جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو یہی کچھ انداز اللہ رب العزت نے اپنایا ہے کہ بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا اور کہا گیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتیں کون سی تھی؟ بہت ساری نعمتیں تھیں، ان کا آگے تذکرہ آئے گا۔ سب سے پہلی تو بہت بڑی نعمت جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کے اندر بہت زیادہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، جس طرح کہ 4000 تقریباً انبیاء، اور پھر ان کو کتابیں بھی عنایت کی گئیں، جیسا کہ 3 کتابوں کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ مختلف شریعتیں، تختیاں وغیرہ دی گئیں ان کو، اور مان و سلوہ بھی ان کو دیا گیا، اور بھی بہت ساری ان کو ان کے دشمن سے نجات دی گئی، اس کا بھی آگے تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ جو میں نے انعام کی کہ میں نے تمہیں دی تھی، کسی انسان کے کسی بہت بڑی ذات کی بس کی بات نہیں ہے کوئی کسی کو نعمت عطا کرے، یہ اللہ رب العزت کا ہی فضل و کرم تھا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر انعام کی۔ یہ بھی کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دی تھی۔ پھر مزید ایک اور نعمت کی طرف، ایک اور عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس عہد سے مراد کیا ہے؟ جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ عہد الست، جو کہ ہر انسان نے اللہ رب العزت سے، جب اللہ رب العزت نے عہد لیا تو سب نے بیک وقت کہا کہ بلا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان میں کہا کہ بلا، کیوں نہیں؟ تو اسی عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عہد کہ بار بار ان سے عہد دیا جاتا پھر عہد شکنی کرتے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر اصل میں اس آیہ مبارکہ میں بات مختصر کی گئی ہے، اس عہد کی وضاحت ادھر نہیں کی گئی، لیکن مزید آگے پتہ چلتا ہے سورہ مائدہ سے آیہ مبارکہ 12 میں کہ اللہ رب العزت نے کون سا ان سے عہد لیا تھا۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
سورہ مائدہ آیہ مبارکہ 12 اللہ رب العزت ادھر کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ رب العزت نے کون سا عہد لیا تھا ان سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ نے عہد لیا، بہت پکا عہد، جو میثاق ہوتا ہے بہت گہرا، بہت پکے عہد کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل سے، اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ یہ 12 نقیب کی پھر انشاءاللہ وضاحت پڑھیں گے جب یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ رب العزت کیا ان سے فرمایا اگر بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے میرے پیغمبروں پر، ادھر پھر رسولی میرے پیغمبر پر، ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سب پیغمبروں سے عہد لیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ اگر تم میں میرا پیغمبر آئے تو تم نے ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کو قوت دینی ہوگی۔ اسی طرح ادھر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ان کو تقویت دینی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور دور کروں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور تمہیں داخل کروں گا جنات باغات میں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے، بہت دور کی گمراہی میں وہ بھٹک گیا۔ استغفر اللہ۔ اس عہد کا اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ ابھی ادھر اتنی ہی بات کافی ہے، لیکن مزید جب آگے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید بات واضح ہوگی کہ جب انہوں نے عہد شکنی کی پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو ادھر عہد کا بھی بہت پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ عہد کے بارے میں بہت تاکید کی گئی، اور عہد کے بارے میں احادیث سے بہت زیادہ تاکید کا پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ بندوں کے ساتھ عہد ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہو، اس کو نبھانا ضروری ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تحقیق اللہ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور پھر مزید وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تمہیں اور کیا کرنا ہے، اور صرف تم نے مجھ ہی سے ڈرنا ہوگا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ادھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کسی اور چیز سے نہیں ڈر سکتا؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں، یا کچھ ایسے جو درندے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بہت ڈرتے ہیں، اور کچھ لوگ نڈار بھی ہوتے ہیں، ان کے قریب بھی چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جنات سے بہت ڈرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے ڈرنا انسان کی فطرت میں ہے، ایک فطری چیز ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے خوف انسان کو آتا ہے۔ لیکن ادھر جو مراد ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، کہ بعض اوقات انسان لوگوں سے ڈر کر یا لوگوں کے ڈر سے کہ کوئی فلاں کیا کہے گا، کچھ ایسے اعمال انسان نہیں کرتا، یا پھر لوگوں سے چھپ کر تو غلط کام کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے ان کے سامنے غلط کام نہیں کرتا۔ لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اگر تنہائی میں ہے یا سب کے سامنے ہے تو اللہ رب العزت کو اس کو ویسے ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، جو انسان کے سینے کے اندر کھٹکتا ہے، جو انسان کے خیالات میں گزرتا ہے، اللہ رب العزت سب کو ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، جو خیال انسان کے اندر گزرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بھی انسان کو جانتے ہیں، اس سے پہلے انسان کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو انسان کے شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اگر کچھ اس میں کمی محسوس ہوئی تو اس آیہ مبارکہ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، ورنہ پھر آیہ مبارکہ 41 کا نیکسٹ لیسن پڑھیں گے۔ اور مزید ایک اور بات آپ لوگوں سے کرنی کہ آپ لوگ اس خیر کثیر میں مزید اور بہنوں کو شامل کریں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی سنٹینس پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں گویا کہ ہم لوگوں سے پوچھ ہوگی، جس طرح کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگر تم تک ایک آیا مبارکہ بھی پہنچے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت گھر بیٹھے عطا کی ہے فری میں، تو اس نعمت کی قدر کریں اور اس خیر کثیر میں اور لوگوں کو بھی شامل کریں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی آیا مبارکہ 40 ہو چکی ہیں، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ اگر ایک بھی آیت پہنچی ہے تو نیکسٹ پہنچا دو۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اور بہنوں کو شامل کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں۔ کچھ بہنوں کا بہت شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ لیسن اتنا گزر چکا ہے، اب ہم کیسے شامل ہوں؟ تو ان کو بھی آپ پیار سے سمجھائیں کہ آپ سٹارٹ تو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور کچھ بہنوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تفسیر کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اپنے دروازے کھول لیتے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ تو دنیا کے کاموں سے تھوڑی سی فرصت نکال کے 1 گھنٹہ اس قرآن کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔